مریم نواز کی کوئی فراگوگی نہیں بنے گی، کوئی گجر نہیں بنے گا، کوئی اور گڑبڑ نہیں ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی، عوام کو ریلیف ملے گا تو مسلم لیگ کھڑی ہوگی۔ اگر عثمان بزدار کے طرز پہ حکومت یہ چلی گئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے مملکت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، میں نے آج سے دو باتیں کرنی ہیں۔ پہلا یہ کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے، اور وہ ممنون حسین جو تھے انہوں نے تو حلف لے لیا تھا عمران خان سے 2018 میں۔ کیا یہ ڈاکٹر علوی وہی کام کریں گے جو انہوں نے عدم اعتماد کے بعد کیا تھا؟ شہباز شریف صاحب سے حلف نہیں لیا تھا، اور اب بھی میری اطلاعات ہیں کہ وہ شاید اس دن بیمار ہو جائیں اور پھر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی حلف لے۔ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں۔ دوسرا معاملہ ہے مریم نواز آج پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو شہید کے بعد وہ پہلی خاتون ہیں جو اس طرح کے اہم عوامی عہدے پر منتخب ہوئی ہیں۔ انہوں نے بڑا پروگرام دیا ہے اپنا صوبے کے حوالے سے، اس کی تفصیل میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں کہ صدر مملکت کا آئین میں کیا کردار ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صدر باؤنڈ ہوتا ہے وزیر اعظم کی طرف سے بھجوائی گئی سمری کی منظوری دینے کا۔ صدر صاحب پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بھی ایسا کردار ادا کیا جو تاریخ میں ایک بدنما داغ بن گیا ہے۔ دو قوانین ایسے تھے جن کی وجہ سے عمران خان کو سزا ہوئی۔ سائفر کیس میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ، ان قوانین پر اپنا تحریری اعتراض لگانے کے بجائے صدر صاحب نے کہا میرے سیکرٹری نے یہ گڑبڑ کر دی، وہ کر دی۔ بعد میں ثابت ہوا کہ فائل پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی، شہباز شریف پی ڈی ایم کے وزیر اعظم بنے تو بیمار ہو گئے، اینڈ ٹائم پہ حلف نہیں لیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مخصوص نشستیں نہیں آئیں۔ بھائی تو کے پی کے میں آ گئی ہیں مخصوص نشستیں، وہاں گورنر کون ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے نامزد کردہ گورنر ہیں حاجی غلام علی۔ 28 فروری کو اجلاس کال ہو چکا ہے کے پی کے اسمبلی کا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو بلوچستان اسمبلی کا بھی اجلاس کال نہ ہوتا، پنجاب کا بھی نہ ہوتا، سندھ کا بھی نہ ہوتا، کیونکہ جو سمری ان کو بھجوائی گئی چیف منسٹر کی طرف سے انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور آپ ہیں کہ کہتے ہیں جی مخصوص نشستیں نہیں آئیں۔ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں، وہ جو آپ سے اتر چکا ہے۔ جب آپ نے یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ جس قانون پہ کوئی سٹینڈ نہیں لیا تھا، میں تو پنجابی کا ہی لفظ ہے وہی کہوں گا، 2 نمبری کی تھی آپ نے۔ نہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنا چاہتے تھے، نہ عمران خان کو، تو پھر وہ قانون بن گیا اور اس پہ کیس چلا، سائفر میں عمران خان کو سزا ہوئی۔ اگر آپ اس پہ فائل پہ لکھ کے بھیجتے ڈاکٹر صاحب، آپ پریزیڈنٹ صاحب، تو کبھی بھی وہ کیس نہیں چلنا تھا۔ پھر نئی حکومت آتی، نئی اسمبلی آتی، لیجسلیشن ہوتی، معاملہ لٹکا رہتا، اور عمران خان کو سائفر کیس میں سزا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور آپ اب معصوم بن رہے ہیں۔ اور آپ کے بیٹے کے قصے تو کل عطا اللہ طاہر نے بیان کر دیے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا کچھ کرتے رہے۔ مجھے یاد ہے 2018 میں جب میاں نواز شریف جیل میں تھے، اڈیالہ جیل میں نے خود خبر دی تھی۔ اس وقت محمد زبیر ان کو ملنے گئے،
وہ اس وقت کے گورنر سندھ تھے، انہوں نے پیغام بھجوایا جناب ممنون حسین مرحوم کے لیے کہ آپ عمران خان کا اوتھ نہ لیں اور چھٹی پہ چلے جائیں، لیکن ممنون حسین نے معذرت کی اپنے لیڈر سے اور کہا کہ آئین اور قانون کا تقاضا ہے کہ میں حلف لوں، اور انہوں نے حلف لیا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب اجلاس تو ہونا ہے، آئین میں واضح ہے 29 فروری کو ہر صورت اجلاس ہونا ہے، تو اسپیکر صاحب بلا لیں گے اجلاس۔ آج اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے، ایک سمری منگوائی جائے گی، وزیر اعظم سے اسپیکر صاحب منگوا لیں گے اور وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، آپ پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ لہٰذا تاریخ میں آپ کا نام ایسے صدور میں لکھا جائے گا کہ پھر کیا یاد کریں گے۔ اب بھی وقت ہے، آپ نئی سمری منگوائیں وزیر اعظم سے، فوراً اجلاس بلائیں۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، مریم نواز آج وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئی ہیں، انہیں 220 ارکان نے ووٹ دیا، اور جو سنی اتحاد کونسل یعنی تحریک انصاف کے رانا آفتاب صاحب تھے امیدوار، وہ بائیکاٹ کر گئے اس بات پر کہ اسپیکر نے انہیں ایوان میں بولنے کی اجازت نہیں دی۔ مریم نواز نے بڑا طویل خطاب کیا، اتحادی جماعتوں کا بھی شکریہ ادا کیا، اور تو اور انہوں نے مسلم لیگ ضیاء کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس کے واحد ایم پی اے تھے ایک اعجاز الحق کے ساتھ، وہ جیتے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا، کاف لیگ نے بھی دیا، نون لیگ کے تو تھے ہی۔ بہرحال مریم نواز نے بڑا طویل خطاب کیا، کچھ ان کی بنیادی باتیں میں ذرا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن کے لیے ان کے دفتر کے دروازے کھلے ہیں، وہ صرف نون لیگ کی نہیں پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب کے موقع پہ اپنی والدہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی تصویر رکھی ہوئی تھی، اور بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی۔ مجھے پھر کلثوم نواز صاحبہ سے اپنی وہ ملاقاتیں یاد آ گئی ہیں جب 12 اکتوبر 1999 کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا اٹک قلعے میں کیس چل رہا تھا، تو میں اس کی کوریج کے لیے جایا کرتا تھا۔ شیخ آفتاب صاحب ہیں اٹک سے، ابھی دوبارہ ایم این اے بنے ہیں نون لیگ کے، ان کی رہائش گاہ پہ میں نے کوئی 2 سے 3 مرتبہ بیگم کلثوم صاحبہ کا، مرحومہ کا، اور حمزہ شہباز کے انٹرویوز کیے تھے، وہ اس وقت کی اخبارات کی زینت بنے، اور میرا بڑا اچھا رابطہ رہا۔ بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے جو جد و جہد کی تھی 12 اکتوبر کے بعد، وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ وہ چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی تھی فوجی عامر کے سامنے، اور نون لیگ کے بڑے بڑے لیڈر، کس کس کا نام لوں، کس کس کا نام لوں، چھوڑے ناموں کو، سب کو پتہ ہے وہ کون کون سے تھے۔ جو کہتے تھے نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، نواز شریف نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ کلثوم نواز تھیں، تہمینہ دولتانہ تھیں، بیگم نجمہ حمید تھیں، بیگم طاہرہ اورنگزیب تھیں۔ یہ 4 خواتین کو میں اس وقت دیکھا کرتا تھا کہ وہ ڈٹ کے پولیس کے ساتھ فائٹ کرتی تھی، گرفتاریاں بھی ہوتی تھیں، اور اٹک قلعے میں کیس بھی چلتا تھا۔ بہرحال بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے جد و جہد کی اور اپنے شوہر کو بچا کے سعودی عرب لے گئی۔ آج اپنے خطاب میں مریم نواز نے جیل میں سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے بڑا بات کی، اپنی جیل کے تجربات بتائے، وہ کس کس کو سہولت دیں گی۔ ایک قیدی نمبر 804 بھی ہیں، ان کو تو پہلے ہی بہت ساری سہولتیں وہاں میسر ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو 2-3 اہم پروجیکٹ بتائے ہیں، ایک رمضان پیکج کا انہوں نے ذکر کیا ہے
کہ 70 لاکھ افراد ہیں پنجاب کے اندر، رمضان پیکج کے تحت اب انہیں لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا آٹا لینے کے لیے، چینی لینے کے لیے، باقی اشیاء، بلکہ باعزت طریقے سے ان کے گھروں میں یہ سامان پہنچایا جائے گا۔ بڑی خوشائند بات ہے۔ بیوروکریسی کا بڑا امتحان ہے، مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کا بڑا امتحان ہوگا کہ یہ شفاف طریقے سے تقسیم ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بیوروکریٹس اور افسران جعلی دستخط کر کے کہہ دیں جی ہم نے تو 70 نہیں 75 لاکھ لوگوں کو یہ ریلیف پہنچا دیا ہے، اور بعض نہ پتہ چلے جی 20 لاکھ جو ہے وہ بیچ دیا گیا مارکیٹ میں۔ پھر انہوں نے یوتھ کے حوالے سے کچھ اچھی باتیں کی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی ملک جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے، جو میرٹ پر آئیں گے، اس کا طریقہ کار وہ آگے چل کے گورنمنٹ اعلان کرے گی، اس کی تمام فیس اور تمام اخراجات جو ہیں پنجاب حکومت برداشت کرے گی۔ پھر انہوں نے یوتھ قرضہ سکیم، لیپ ٹاپ اور اس کا بھی تذکرہ کیا۔ انٹرنشپ کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ 25,000 روپے ماہانہ فی اسٹوڈنٹ بچے کو یہ دیا جائے گا، بچے یا بچی کو۔ پھر الیکٹرک موٹر بائک دینے کی بھی انہوں نے تجویز دی ہے۔ یہ بڑی خوشائند باتیں انہوں نے کی ہیں مریم نواز صاحبہ نے، اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہ جس جذبے کا آج اظہار کاری تھی اسی جذبے کے تحت وہ ڈیلیور کریں گی۔ اگر وہ ڈیلیور کریں گی تو نواز شریف کی سیاست میں اور نون لیگ کی سیاست میں اسی بلندی پہ واپسی 1997 والی، 93 والی، 2013 والی ممکن ہوگی۔ ابھی مریم نواز صاحبہ کا آؤٹ ٹیکنگ ہوئی ہے، گورنر پنجاب ملیک الرحمان نے حلف لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب سے قبل جب وہ گورنر ہاؤس پہنچیں تو میاں شہباز شریف صاحب نے ان کا استقبال کیا، وہ اپنے والد میاں نواز شریف کو ملی اور سارا خاندان وہاں موجود تھا، اور وہاں پہ تقریب میں 800 مہمانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ غیر ملکی سفارتکار بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، اور بڑی خوشائند بات ہے کہ وزارت اعلیٰ جو ہے پھر واپس نون لیگ کے پاس آئی ہے۔ 2018 تک جو کچھ ڈیولپمنٹ کا سفر تھا وہ رک گیا تھا، کیونکہ عثمان بزدار، فرا گوگی اور وہ گجر صاحب تھے ایک گجرانوالہ والے، وہ آگے تھے، اور بڑی ان کی کہانیاں ہیں، وہ تو ایک لمبی داستان ہے، پھر ابھی موقع نہیں ہے بیان کرنے کا۔ امید ہے کہ مریم نواز کی کوئی فرا گوگی نہیں بنے گی، کوئی گجر نہیں بنے گا، کوئی اور گڑبڑ نہیں ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی، عوام کو ریلیف ملے گا تو مسلم لیگ نون کھڑی ہوگی۔ اگر عثمان بزدار کے طرز پہ حکومت یہ چلی گئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نون لیگ کا۔ ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ کل تک بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں، اس حوالے سے کل آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اللہ حافظ۔